بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا وہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اپنے جادو کے زور پر گمراہ کر رکھا تھا۔ اور جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس فرعون کے جادو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری قوم بنی اسرائیل کے سامنے رسوا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے فرعون کے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اژدہا بن کر نگل لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے جادو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان تمام بادشاہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا، اور یہ تمام بادشاہ اپنے لوگوں کے سامنے شرک بازیاں دکھا کر اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتے اور اپنی عبادت کروایا کرتے۔ اس طرح خود کو خدا کہلوانے والے بادشاہوں میں سے ایک بہت بڑا بدبخت بادشاہ فرعون بھی تھا۔ یہ نہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا تھا بلکہ معاذ اللہ یہ کہا کرتا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا۔ پیارے دوستو، فرعون کے گھر پرورش پانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو اس وقت فرعون کا ظلم و ستم بنی اسرائیل والوں پر حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم کرتا اور مصر کا سب سے بڑی بھرکم کام بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کرواتا۔ مصر کے اندر فرعون کو خدا ماننے والوں میں سے قبطی قوم سب سے آگے تھی۔ یہ قبطی لوگ تعداد میں سب سے زیادہ تھے اور یہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے مسلمان کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اور اس پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا ہے تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی کہ فرعون نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر رک گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے کچھ عرصہ بکریاں چرائی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس طرح کچھ عرصے مدین میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے، جہاں پر وادی طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات سے نوازا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کے بھائی کو بھی منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے یہ دو معجزے لے کر فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو جا کر حق کی دعوت دو۔ بے شک وہ بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اس طرح کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لیا اور مصر میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کی بشارت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے اور فرعون کو حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تو نے میرے گھر میں ہی پرورش پائی اور میرے گھر میں ہی پل بڑھ کر بڑا ہوا، اور ایک قبطی کا قتل کرنے کے بعد تو یہاں سے بھاگ گیا، اور اب واپس آ کر تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جس کی ہم لوگ عبادت کریں، جبکہ خدا تو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو فرعون نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا تو یہ تیری بد نصیبی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، ان کو آزاد کر کے میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے اور مجھے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے تو تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالو۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو فرعون کے محل کے اندر چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری ڈر گئے، اور فرعون ڈرتے ہوئے بے ساختہ بولا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر دوسرا معجزہ پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور کچھ دیر بعد اس ہاتھ کو جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور فرعون کو دل ہی دل میں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر میری خدائی کے منکر نہ ہو جائے، اور کہیں میری قوم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو سراسر جادو ہے، یہ جادو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم ہمارے ساتھ ایک وقت مقرر کر لو اور ایک دن مقرر کر لو جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس دن تمہارے جادو کا جواب جادو ہی کے ساتھ دیا جائے گا، اور اس دن یقیناً تم ہارو گے اور تمام لوگ یہ جان لیں گے کہ حقیقی خدا میں ہوں۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ دنوں کی مہلت مانگی اور ایک دن مقرر کر لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مہلت دے دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اس دن کو مقرر کر دیا گیا جس دن مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میلے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ اس مدت کے دوران فرعون نے مصر کے اندر تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا جن کے جادو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک ماہ تک فرعون نے اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا، اور پھر 70,000 جادوگروں میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک جادوگر تھے
ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لانے کے لیے تیار کیا۔ جب میلے کا دن آیا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا، اس دن تمام لوگ ایک وسیع و عریض میدان کے اندر جمع ہو گئے اور فرعون کا تخت سجایا گیا۔ فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ تخت نشین ہوا اور ادھر فرعون کے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس طرح جب فرعون اور تمام بڑے بڑے جادوگر اور تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر جاہ و جلال اور نبوت کے آثار نمایاں تھے۔ اس وقت فرعون کے جادوگر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا؟ تو فرعون جادوگروں سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو بہت بڑا انعام دوں گا اور تم لوگوں کو اپنے محل کی خاص بندوں میں شامل کر لوں گا اور تم لوگوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام جادوگر بہت خوش ہو گئے۔ اسی دوران مقابلہ شروع ہوا اور فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تم پہلے اپنی چیز ڈالو یا پھر ہم ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ۔ تو اس وقت فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو میدان میں پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں میں تبدیل ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام کا تمام مجمع خوف زدہ ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، گھبراؤ نہیں بلکہ اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس نے تمام جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا اور ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تو تمام کے تمام جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں اس لیے گرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اس لیے لے کر آئے کیونکہ وہ جادو کو خوب جانتے تھے، کیونکہ جو ان لوگوں نے کیا وہ تو جادو تھا اور نظر کا ایک دھوکہ تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ لیکن بدبخت فرعون اور اس کے حواری اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ تمام جادوگر سجدے میں پڑے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکے ہیں، تو فرعون شدید غضبناک ہوا اور جادوگروں سے کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کو انتہائی دردناک سزا دوں گا۔ اس وقت وہ تمام جادوگر جن کے سینے ایمان کی نور سے روشن ہو چکے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے، وہ فرعون سے کہنے لگے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے اور جو انہوں نے دکھایا وہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو قیدی بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا رہا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر ان کو شہید کر دیا
جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔